وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا، اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ پیچ پر ہمارے ہاں عزت جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ ہمارے گھر میں یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کر دوں۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا۔ میں اس کی منت کروں میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی خراب تو نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو مجھے لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس وقت بے بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا تو تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں۔ اس کو کہا اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہے۔ طلاق نہیں مانگی اس نے، جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق۔ وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا جو وہی ہوں۔ میری پہلی والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ کر چومتی ہے اور گلی میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہوتی ہے۔ ہوش کرو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت۔